السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا چوتھا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے، سبق ہمارا پرچم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق ہمارا پرچم، صفحہ نمبر 15۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ اس سبق میں پرچم کے متعلق بتایا گیا کہ کوئی بھی پرچم کسی بھی قوم اور ملک کی پہچان ہوا کرتی ہے، اسی لیے ہر شخص اپنے قومی پرچم کا احترام اور عزت کرتا ہے۔ دوسری قوموں کی طرح ہمارے وطن عزیز کا بھی قومی پرچم ہے۔ جب ہمارا پیارا ملک پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے وجود میں آیا تو ہمارے ملک کے لیے بھی قومی ترانہ، قومی پرچم، قومی کھیل وغیرہ کا انتخاب کیا جانے لگا، کیونکہ ان چیزوں سے کسی بھی قوم کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا آغاز ہوا تو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 2 نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک نمونہ قائد اعظم نے پسند فرمایا۔ یہ نمونہ ماشٹر افضال حسین نے تیار کیا تھا۔ ہمارے ملک کا قومی پرچم ہرے اور سفید رنگ کا ہے۔ ہرا رنگ مسلم اکثریت کو بتلاتا ہے، جبکہ سفید رنگ امن کی علامت ہے اور ساتھ ساتھ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے قومی پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ بھی ہے جو روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے پرچم کے اندر بلند ہلال یعنی چاند ہے جو عظمت اور بلندی کا نشان ہے۔ کپڑے کا کوئی بھی حصہ جب کسی قوم کی طرف منسوب ہو کر جھنڈے کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو وہ اس قوم کی آزادی، خود مختاری، عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قومی پرچم کی عزت اور سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ کسی وجہ سے اس کا جھکا ہوا ہونا یہ ہمارے پرچم کی بے حرمتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں قومی پرچم کو اگر لہرانا ہو تو اسے ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے لہرایا جائے، اور اگر پرچموں کی تعداد زیادہ ہو تو ہمارے ملک کا پرچم درمیان میں ہو اور سب سے اونچا ہو۔ اور جب قومی پرچم لہرایا یا اتارا جا رہا ہو تو ادب سے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ قومی پرچم مذہبی اور قومی تقریب مثلا یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم پر لہرایا جاتا ہے۔ اہم شخصیات کی وفات پر اس پرچم کو سر نگوں کیا جاتا ہے۔ وطن کی خاطر جان دینے والے شہداء اور دیگر نمایاں شخصیات کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ کئی سال سے پاکستان کی آزادی کا دن شایانہ شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے۔ اسکول میں نغمے گائے جاتے ہیں اور آزادی کے پروگرام ہوتے ہیں، جبکہ بچے گھروں پر جھنڈیاں لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کو کوئی جھنڈا یا جھنڈیاں لگائیں تو 14 اگست ختم ہونے کے بعد ان کو مناسب طریقے سے محفوظ کیا جائے اور ان کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 14 اگست کے بعد ہماری جھنڈے زمین پر پڑے ہوئے ہوں اور ہم اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہوں۔ ان سے ہمارے پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں اپنے قومی پرچم کے بارے میں مفید معلومات دی گئی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے پرچم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے
اور ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست کے گزر جانے کے بعد بھی جھنڈیوں کی حفاظت کریں اور ان کو راستوں اور سڑکوں پر نہیں پھینکیں۔ سبق کے خلاصے کے بعد سبق کی بلند خوانی کی جائے گی۔ سبق کی بلند خوانی صرف 2 پیراگراف کی جائے گی اور باقی کی بلند خوانی آپ اپنے گھروں کے اندر کریں گے۔ سبق ہمارا پرچم۔ پرچم کسی بھی ملک کی اہم شناخت ہوتا ہے۔ ہر مہذب معاشرے میں قومی پرچم اور قومی ترانے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر اچھا شہری اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے پرچم اور اس کا احترام اس پر کس قدر لازم ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جب کوئی نیا ملک وجود میں آتا ہے تو اس کی علیحدہ شناخت کے لیے اس کا اپنا ترانہ، قومی پرچم، قومی لباس، قومی کھیل، قومی پھول اور دیگر اشیاء مختص کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے قومی پرچم کی تیاری کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم کے ڈیزائن کی تیاری کا کام دیا گیا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پرچم کے 2 الگ نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک قائد اعظم نے منتخب کیا۔ قومی پرچم کا یہ نمونہ ماسٹر افضال حسین نے تیار کیا تھا۔ باقی کی ریڈنگ طلبہ آپ اپنے گھروں میں خود کریں گے۔ سبق کے خلاصے اور بلند خوانی کے بعد سبق کا متعلقہ کام اور سوال جواب آپ اپنی کتاب اور کاپی میں کریں گے۔ جو کام آپ کو کاپی میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے، اور اسی طرح جو کام آپ کو کتاب میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ سبق کا کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ سبق کے نام کو ایک صفحے پر لکھا جائے، پورے صفحے پر صرف سبق کا نام ہو اور اچھی طرح کلرنگ کر کے اور صاف ستھرا کر کے لکھا جائے۔ پھر صفحہ نمبر لکھیں گے جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ پھر فہرست کے صفحے میں جا کر جہاں سبق کا نام لکھنا ہے وہاں اس سبق کا نام لکھیں گے، اور جس تاریخ کو اس سبق کا کام کرنا شروع کیا ہے وہ تاریخ لکھیں گے، اور اسی طرح جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے اس صفحے کا نمبر، اور جس صفحے پر یہ سبق ختم ہو رہا ہے اس صفحے کا نمبر لکھیں گے۔ پھر سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد 1 انگلی کا فاصلہ دیں، پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے سے آپ الفاظ معنے کرنا شروع کریں گے۔ سب سے اوپر آپ الفاظ معنے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد سے الفاظ معنے کرنا شروع کریں گے۔ پرچم، جھنڈا، مہذب، تہذیب، باادب، مختص، مخصوص کیا ہوا، ہلال، چاند۔ الفاظ معنے کرنے کے بعد ہم نئے صفحے سے سوال جواب کریں گے۔ سب سے پہلے ہم صفحے کے اوپر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد سے سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ سوال جواب کرنے میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ سوال نیلے رنگ کی پینسل سے، جواب عام پینسل سے، اور ہر لفظ کے لکھنے کے بعد 1 انگلی کا فاصلہ دیں گے۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ جواب، پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ ب، قومی پرچم کی منظوری کب دی گئی؟ جواب، قومی پرچم کی منظوری پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں ہوئی تھی۔ جی، اجلاس میں پرچم کے کتنے نمونے رکھے گئے؟ جواب، اجلاس میں پرچم کے 2 نمونے رکھے گئے تھے۔ دال، یہ نمونے کس شخصیت نے پیش کیے؟
जवाब ये नमूने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने पेश किए थे। हे, कौमी परचम का नमूना किसने तैयार किया था? जवाब, कौमी परचम का नमूना मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया था। वाओ, झंडियाँ लहराने के बाद इनका क्या करना चाहिए? जवाब, झंडियाँ लहराने के बाद इन्हें उतार कर महफूज कर लेना चाहिए। सवाल नंबर 4, 5 ऐसे जुमले बनाइए जिनमें ने और को का इस्तेमाल हो। जवाब, अली ने हमें फुटबॉल दी, इसमें ने का इस्तेमाल हुआ। 2, उस्ताद ने शागिर्द को प्यार किया, इसमें ने और को दोनों इस्तेमाल हुए। कल अहमद को बुखार हो गया था, इस जुमले में को का इस्तेमाल हुआ। हमने बाग की सैर की, इस जुमले में ने का इस्तेमाल हुआ। तलबा को सबक याद नहीं था, इस जुमले में को का इस्तेमाल हुआ। सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। परचम, हमें अपने परचम से प्यार होना चाहिए। मुहज़्ज़ब मुआशरे हमेशा तरक्की करते हैं। मंसूब, हम अपने मुल्क पाकिस्तान से मंसूब है। बेहुरमती, हमें अपने मुल्क की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। झंडियाँ लहराने के बाद इन्हें अपने पास महफूज कर लेना चाहिए। अब तक का जो काम था आपने अपनी कॉपी में करना था, अब से जो काम है वह आप अपनी किताब में करेंगे। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 की तस्वीर है। तमाम बच्चे सफ़ा नंबर 17 निकालेंगे। सवाल नंबर 2, अलिफ, परचम में सफ़ेद हिस्सा अलामत है अक़लियत की, तो अलिफ में अक़लियत पर टिक करेंगे। बे, परचम का अर्ज़ मुस्ततील है, बे में क्या आएगा? मुस्ततील। जीम, परचम का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं मास्टर अफजाल हुसैन, जीम में हम मास्टर अफजाल हुसैन पे टिक करेंगे। दाल, सितारे के कोने हैं 5, हम 5 पे टिक करेंगे। हे, परचम का सब्ज रंग जाहिर करता है मुसलमानों की अक्सरियत को, हे पर हम टिक करेंगे अक्सरियत पे। फिर हम सफ़ा नंबर 18 निकालेंगे। खाली जगहों को दुरुस्त लफ्ज़ से पुर कीजिए। कपड़े का कोई टुकड़ा किसी भी डैश का हो, अलिफ में क्या आएगा? रंग, कि कोई भी किसी भी रंग का हो। बे, कौमी परचम हमेशा डैश और सरबुलंद होना चाहिए, बे में क्या आएगा? ऊंचा। जीम, परचम किसी भी मुल्क की अहम डैश होता है, अहम शनाख्त होता है। ये दाल वाली फिल्म है। डैश, अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली का इजलास हुआ। ये फिल्म आपकी किताब में नहीं है, अब इसको छोड़ देंगे। हे, 5 कोनों वाला सितारा डैश और इल्म को जाहिर करता है, रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। यहाँ तक कि आपका काम मुकम्मल हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप जब स्कूल में अपनी कॉपियाँ चेक करने के लिए जमा कराएं तो साथ साथ किताबें भी लाएं और किताब को भी जमा कराएं। ये जो किताब का काम है जो आपने किताब में करना है वो भी आप जमा कराएंगे और चेक कराएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।